ایسی ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے، ایسی ایمان افروز، اور ہے بھی صحیح بخاری کے اندر، کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے، یہ صحیح بخاری ہے، کتاب بدء الخلق، اس کی کتاب کا باب ہے، اس سے یہ حدیث مبارکہ اخذ کی گئی ہے، لی گئی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اس کائنات کی تخلیق سے پہلے، ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت سے لے کر جنت دوزخ میں ہر بندے کے داخلے تک، اس کے ٹھکانے پر جا کر وہاں پر موجود ہونے تک اللہ پاک نے سب کا علم عطا فرما دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری حدیث مبارکہ سنیے، کتاب بدء الخلق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے، پس ہم سب کو صحابہ کرام کو ابتدائے آفرینش سے لے کر جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس سے لے کر فرمایا کہ جنتیوں کے جنت اور دوزخیوں کے دوزخ میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں داخل ہونے تک کی خبر ہمیں دے دے، ہمیں خبر دے دی۔ اب مجھے بتائیے کہ زمین و آسمان جتنی بھی چیزیں اللہ پاک نے تخلیق کی ہیں، ابھی تخلیق نہیں فرمائی تھی، اس سے پہلے سے لے کر ابھی قیامت آنی ہے، پھر اس کے بعد فیصلے ہونے ہیں، اس کے بعد جنت اور جہنم، پھر اس کے اندر بندہ نے جانا ہے فیصلوں کے بعد، اور پھر اپنے اپنے درجے پہ پہنچنا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کے جو فیصلے ہیں، غیب کی خبریں ہیں، اپنے صحابہ کو بتا کر گئے اور صحابہ ہمیں پہنچا کر گئے۔ اب بتائیے، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، یا تو ماننا پڑے گا کہ جب کچھ نہ تھا تو پھر حضور تھے، جب کچھ نہ تھا تو نبی کریم علیہ السلام تھے، اور جب کچھ بھی نہ ہوگا آپ کی نبوت اس وقت بھی ہوگی۔ یہ عقیدہ رکھ لیں، یا پھر صحیح بخاری کی اس حدیث مبارکہ کا انکار کر دیا جائے۔ فیصلہ آپ پہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دی ہیں، یہ لوح محفوظ پہ تقدیریں لکھی جاتی ہیں، کسی نے کب مرنا ہے، کس جگہ پہ داخل ہونا، جا کر جنتی ہے جہنمی ہے، وہاں پہ جا کر بھی ٹھکانہ کیا ہے، کون سا درجہ ہے۔ درجوں کی بات ہوئی تو حدیث مبارکہ سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ جنت کے اندر اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، یعنی درجات بھی بلند ہوں گے مومنین کے، جس طرح اس نے نیک کمائیاں کی ہوں گی اس طرح سے درجے بھی بلند ہوں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا زمین سے آسمان تک کا خلا ہے، فاصلہ ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا سفر جو خلا ہے وہ کتنا ہوگا، فرمایا ایک بندہ 100 سال چلتا رہے، کتنا 100 سال چلتا رہے، 100 سال چلتا رہے، اتنا فاصلہ ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر درجے پہ پہنچنے پر یہ ساری خبریں کیا ہیں، غیب کی خبریں ہیں، لوح محفوظ کی خبریں ہیں، جہاں پر تقدیر لکھی جاتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا میرے اور آپ کے آقا کو صرف اس دنیا کا ہی نہیں پتا تھا، جو اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے مصطفیٰ اس سے بھی باخبر تھے۔ آپ علم غیب کی باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک نے مصطفیٰ کو بے خبر نہیں بنا کے بھیجا، باخبر بنا کر بھیجا، بے اختیار نہیں بنا کے بھیجا، با اختیار بنا کے بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ علم غیب کی جب باری آئے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا جو ذاتی علم غیب ہے نا، وہ ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس علم غیب میں سے ایک قطرہ عطا فرمایا، تو اتنا علم ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو جب عقیدہ یہ ہے تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ اللہ پاک نے انبیاء کو عطائی علم عطا فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں جو علم غیب سے نفی کی آیات ہے وہ اللہ کے ذاتی علم کے متعلق ہے، عطائی علم کے متعلق نہیں ہے۔
یہ عقیدہ ہے، اور اس کو درست کر لیں کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا ہے، ذاتی علم اللہ کے پاس ہے، کوئی چھین سکتا؟ کملے عقیدے نہ بنائیں، اچھے عقیدے بنائیں۔ جب کملے عقیدے بناتے ہیں تو پھر شرک کے فتوے لگتے ہیں، پھر بدعت کے فتوے جو ہے پھر جاری ہوتے ہیں۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، اس پہ غور کریں گے، حدیث مبارکہ کو پڑھیں گے، تو پھر شرک کے فتوے نہیں لگیں گے، پھر مسلمانوں کو آپ کافر نہیں بنائیں گے بلکہ مسلمان ہی رہنے دیں گے۔ تو اس لیے عقیدہ یہ ہے، اور اسی عقیدے کے ساتھ ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ تو اس سے آگے علم غیب کا معنی شروع ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پہ شروع کریں گے، اور مزید احادیث، میں نے صرف ایک حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے، اور وہ نچوڑ تھی، تمام احادیث کی نچوڑ تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اگلے جمعۃ المبارک پہ علم غیب کے معنی سے ہم پھر شروع کریں گے، اور انشاءاللہ جو بقیہ احادیث رہ گئی اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ صحیح عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد